Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، روزے کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی روزے کی نیت کیسے کریں گے، اور پھر روزے کی نیت کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ کیا رات کو سونے سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، یا پھر سحری کے وقت وہ روزے کی نیت کس طرح کرنی ہے، کون سے الفاظ کہنے ہیں؟ اور پھر اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، اس کی آنکھ کھلی تو نماز فجر بھی ہو چکی تھی، سحری بھی وہ نہیں کر سکا، تو اب وہ نیت کیسے کرے گا؟ یہ مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ روزے کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے، نیت کہتے کس کو ہیں، اصل نیت ہے کیا؟ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی خاص عبادت ہے روزہ، اور روزہ یہ فرض عبادت ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت جو مقیم ہو ان پر فرض ہے۔ تو اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یاد رکھیں یہ فرض عبادت ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی نیت کرنی چاہیے۔ اور ماہ رمضان کے روزے تو پھر ویسے ہی فرض ہیں، دیکھیں سارے سال میں کسی مہینے کے روزے اور فرض نہیں کیے گئے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر سے یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی کہ ہم ماہ رمضان المبارک تک پھر سے پہنچے، اور یہ مغفرتوں والی گھڑیاں، بخشش والی گھڑیاں، برکتوں رحمتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں عطا فرمائی، کہ جس ماہ مبارک میں نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ اس روزے جو اس ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے کیا انعام ملتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 انعام ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت۔ پہلا انعام جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزہ افطار کرتے وقت دل کو جو مسرت ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ایک فرض کیا ہوا عمل جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، خوشی ہوتی ہے، پھر وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تو یہ دوسرا بڑا انعام ہے روزہ دار کے لیے۔ یاد رکھیں دنیا کی ساری نعمتیں، کل کائنات کی ساری نعمتیں یہ ایک طرف، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک طرف۔ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمتوں کے سامنے ردی برابر بھی نہیں ہیں، اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے ردی ہیں۔ اتنا بڑا یہ انعام ہے جو روزہ دار کو عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے زندگی میں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور اس کے روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزہ رکھنا ہے تو روزے سے پہلے روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، اگر نیت نہ ہوئی تو عمل ہی درست نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، یعنی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں تو ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ ظہر کی وہ نماز کی نیت کریں گے۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز ادا کرنے لگے ہیں یا کرنے لگی ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہ ہوئی تو وہ عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو اب اسی طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے بھی روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اتنے زیادہ میسیجز اور اتنے زیادہ وہ واٹس ایپ پر وہ سوالات لوگوں نے پوچھے کہ روزہ کی نیت کیسے کرنی ہے، کامنٹس باکس میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں روزہ کی نیت۔ تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے غلط فہمیوں کا بھی شکار ہیں۔
تو ان کو صحیح طرح سے معلوم ہی نہیں کہ روزہ کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں انشاءاللہ بھی آپ کو میں جو بالکل آسان کر کے سادہ کر کے سمجھانے جا رہا ہوں، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں سب سے پہلی چیز تو نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، بہتر ہے، افضل ہے اگر آپ زبان سے الفاظ کہہ لیں۔ اب کون سے الفاظ کہنے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ زبان سے الفاظ کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، دل میں اصل میں ارادہ ہو پختہ تو یہی ارادہ کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ رات کے 3 بجے اٹھے ہوئے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو کس لیے کیا ہوا ہے؟ کس نیت سے اٹھے ہوئے ہیں؟ اسی نیت سے نا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو بس یہی نیت ہے، یہی ارادہ ہے جو آپ اٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ سحری کھا رہے ہیں، یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہی نیت اسے کہتے ہیں۔ آپ اب اس حوالے سے 2-3 چیزیں جو بہت ضروری ہیں اس کو توجہ سے سنیے گا۔ نیت کس وقت کر سکتے ہیں؟ ارادہ دل میں آپ رات کو سونے سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہی رات شروع ہو تو آپ نیت کر سکتے ہیں۔ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، جب سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس میں کسی وقت بھی ارادہ کر لیں تو بس یہی نیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ سحری کے لیے ہم اٹھے ہیں تو کیا رات کو سونے سے پہلے نیت کریں گے یا سحری کے وقت میں نیت کریں گے؟ یاد رکھیں اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے ارادہ کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے جی، نیت کر لی۔ اسی طرح اگر آپ نے سحری کے وقت میں کی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوئے رہے، سحری میں آنکھ نہیں کھلی، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم روزے کی نیت کیسے کریں؟ چونکہ ہماری تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، جب ہم اٹھے تو فجر کی نماز بھی ہو چکی تھی اور سورج بھی نکل آیا تھا۔ تو یاد رکھیں زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں تو روزہ ہوگا۔ ہاں دن کے وقت جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا عمل نہ کیا ہو، بھولے سے ہو گیا ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو پھر جب دن کے وقت آپ روزہ رکھیں تو آپ نے نیت کرنی ہے، یہ چیز بھی آپ نے سمجھنی ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ صبح صادق سے میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہنا کہ میں نے بس ابھی سے میں روزے سے ہوں، کیونکہ زوال کا وقت تو شروع ہوتا ہے تقریباً 11:30 سے بعد دن کے وقت، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس وقت کریں گے تو پھر یہ نیت تھوڑا غلط ہو جائے گا معاملہ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب اس وقت نیت کرنی ہے تو آپ نے کرنی کہ میں صبح صادق سے ہی روزے سے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر الفاظ آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ اے اللہ میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی، یہ اگر آپ سحری کے وقت بھی یہ الفاظ کہہ لیں یا سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آپ کہہ لیں کہ اللہ میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ دن کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو پھر کہیں کہ میں صبح صادق سے ہی رمضان کے روزے کی نیت میں نے کی، تو آپ کی یہ نیت ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر عرض کرتا چلوں کہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کہہ لیں گے ٹھیک ہے، نہ کہیں گے دل میں پختہ ارادہ ہوا تو یہی نیت ہے۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔